الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں محترم دوستوں اور عزیز بزرگوں، کہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اندر روزے رکھنے کی، عبادت کرنے کی اور تلاوت کرنے کی اور اللہ کو یاد کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمارے تمام عمروں کے اندر برکت عطا فرمائی. اگر انسان کو عمر نہ ملتی تو انسان نیک عمل بھی نہیں کر سکتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کی علامت وہ ہے کسی انسان کو لمبی عمر ملی ہے اور اس نے اس کی لمبی عمر کے اندر اس نے عبادت کیا ہے، گویا آدمی کے نیک انسان ہے. اور گنہگار انسان کی علامت بتائی ہے. اللہ نے کسی کو لمبی عمر عطا فرمائی اور اس نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار دیا، اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا اور اللہ کے احکام کو توڑ کر اپنی مرضیات سے زندگی اس نے گزار دیا. پھر اس کی لمبی عمر ہونا بھی اس کے لیے خسارے اور نقصان کا سبب بن جاتی. کہ اللہ نے مزید احسان فرمایا کہ اللہ نے رمضان کی عطا فرمایا اور رمضان کے اندر عبادت کرنے کی اللہ کی عطا فرمائی. تو میرے بھائیوں محترم دوستوں، جو رمضان انسان پہ آتا ہے اور اللہ اس سے جو مقصد بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو تقوی، کہ انسان کی زندگی کے اندر تقویٰ آ جائے، یہ تقویٰ کی پوری زندگی کے لیے. اور رمضان کا مہینہ ایک مشق ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ روزے رکھ کر اور اللہ عبادت کروا کر اور پیاس اور بھوکا رکھ کر کہ اللہ انسان کو نفس کو کمزور کر کے بتاتے ہیں کہ جس طرح کے رمضان کے اندر تم اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ سے ڈر کر زندگی کو گزارتے تھے، اس طرح کے بقیہ رمضان کے اندر بھی اللہ سے ڈر کے گزارو. لعلکم تتقون اسی لیے کہ رمضان کا جو مقصد ہے اور رمضان میں انسان کی زندگی کے اندر کتنی تبدیلی آئی اور رمضان کا اثر انسان کی زندگی میں کتنا ہوا، کہ گویا انسان کو رمضان میں پتہ نہیں چلے گا. جب رمضان آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے اور پھر رمضان نکل جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا اثر کہ ہم پر کتنا ہوا ہے. جیسے رمضان کے پہلے جو ہماری زندگی تھی، ہم بے نمازی تھے، مسجد کو نہیں آتے تھے اور ہماری زبان سے جھوٹ بولتے نکلتا تھا اور ہم جھگڑالو بھی تھے. اور جس طرح رمضان کے پہلے جس طرح ہمارے اعمال ہیں، اگر رمضان کے بعد وہی اعمال ہمارے رہے تو پھر رمضان کا اثر کہ ہم پہ کچھ نہیں ہوا ہے. اگر رمضان کے پہلے ہم بے نمازی تھے اور رمضان کے بعد ہم نمازی بن گئے اور رمضان کے پہلے کہ ہم جھوٹ بولتے تھے اور رمضان کے بعد ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اب گویا اس بات کی علامت ہے کہ رمضان کا اثر ہم پہ ہوا ہے. اور انسان جائزہ لے کہ ہماری زندگی کے اندر کہ رمضان کا اثر کتنا ہوا ہے. اور جو رمضان کے اندر جتنا میں اللہ سے ڈرتا تھا اب اتنا اثر انسان کو رمضان میں ہو جاتا ہے. گویا کہ بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اور کھانے پینے کا سامان بھی ہے اور کھایا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اللہ کا ڈر اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے یہ بند کمرے کے اندر اللہ کی نافرمانی سے رک جاتا ہے. اور پھر جب رمضان چلے جاتا ہے تو کیفیتیں بدل جاتی ہے اور زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں. اور جو مسلمان کے مسجد کے اندر صبح شام پڑے رہتے تھے، کوئی ذکر کے اندر ہے، کوئی کتاب کے اندر ہے، کوئی تلاوت کے اندر ہے، اب سارے اعمال کے اندر جو ہے اب رمضان کے بعد خالی ہو جاتے ہیں. تو محترم دوستوں، پھر ہمارے زندگی کے اندر رمضان نے اثر نہیں کیا ہے اور جو مقصد رمضان کا ہے کہ وہ پورا نہیں ہوا ہے. اور ہمارا دین اللہ نے جو اعلان فرمایا دین کا کہ مکمل دین کے اندر داخل ہونے کو کہا ہے. ہمارا دین کہ رمضان تک کے لیے نہیں ہے اور ہمارا دین کے بقرعید تک کے لیے نہیں ہے، کہ ہمارا دین کوئی مخصوص مہینوں کے لیے اور مخصوص اوقات کے لیے نہیں ہے. ہمارا دین تو پوری زندگی کے لیے ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے کہ اللہ کے دین کے اندر داخل ہو جاؤ. تو میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ہماری زندگی کے اندر پورا دین آ جائے. اور دین کب آئے گا کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی بڑائی ہوگی، تو اللہ کو بڑا مانیں گے کہ اللہ کے احکام کو پورا کرنا کہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا.
اور اگر جب ہماری زندگی کے اندر اللہ کے دین کی اہمیت نکل جاتی ہے اور اللہ بڑا ہے، اللہ کی بڑائی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کی زندگی دنیا کے اندر نافرمانی میں لگ جاتی ہے اور انسان اب دیکھ لے کہ ہماری زندگی کہاں لگ رہی ہے اور ہماری زندگی کی کہاں گزر رہی ہے، اور ہم مسجدوں کو کتنے آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہماری ہوتی تھی کہ ہو رہی ہے، اور ہماری زندگی کے اندر کتنی پابندی آئی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جیسے ہی انسان دنیا کے خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی کے اندر دین کی عظمتیں نکل جاتی ہیں، اور جب دین کی عظمت انسان سے نکل جاتی ہے، پھر انسان کی زندگی کے اندر دین خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ اس امت پر آئے گا کہ اس زمانے کے اندر بوڑھے لوگ رہیں گے اور وہ کہتے ہوئے ہوں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہمارے بڑے لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ قرآن کو نہیں پہچانیں گے اور وہ لوگ نماز کو نہیں جانیں گے اور لوگ زندگی کے اندر کوئی دین کے احکامات باقی نہیں رہیں گے، اور صرف ایک زمانے کے بوڑھے اور بڑھیا وہ یہ کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہمارے بڑے لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ جب انسان کی زندگی کے اندر دین کی عظمت ختم ہو جاتی ہے اور دین نکل جاتا ہے، پھر ہمارے زندگی کے اندر زمانہ بھی آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے کہ ہماری زندگی کے اندر دین کی عظمت ہو اور دین کی بڑائی ہو کہ اللہ بڑا ہے تو اللہ کیسے بڑے ہیں، کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جائے۔ جب ہماری زندگی کے اندر دین کی عظمت بڑائی ہوگی تو انسان ساری دنیا کو اور دنیا کی تقاریب کو چھوٹا سمجھے گا، پھر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور دنیا والے راضی ہو یا ناراض ہو، انسان کو معنی نہیں رکھتا کہ اللہ کو راضی کرنا انسان کا مقصد بن جاتا ہے۔ اور راضی کرنے کے اندر جتنے بھی پریشانیاں آتے ہیں کہ انسان ساری پریشانی کو برداشت کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی مبارک زندگیاں اس بات کے لیے گواہ ہے، صحابہ کی زندگیوں کے اندر کہ اللہ کا دین مقدس تھا، کہ اللہ ہے، کہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کا دین ہے، اس سے علاوہ کسی چیز کی عظمت اور بڑائی نہیں تھی۔ آج ہماری زندگی کے اندر دیکھ لیں کہ جب ہمارے سامنے دین و دنیا آتی ہے، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، اور جھوٹ بولیں گے تو نفع زیادہ ملے گا اور سچ کہیں گے تو نفع کم ملے گا، کہ انسان کے جھوٹ کو اختیار کرتا ہے کہ سچ کو اختیار کرتا ہے، دھوکہ دے گا تو زیادہ ملے گا اور سچ بولے گا تو کم ملے گا، کہ انسان کی دنیا کو اختیار کرتا ہے کہ دین کو اختیار کرتا ہے، کہ انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھ لے ہماری زندگی کے اندر اس کی اہمیت زیادہ ہے، کہ اللہ کے احکام کی اہمیت ہماری زندگی کے اندر زیادہ ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اہمیت ہماری زندگی کے اندر زیادہ ہے، یا ہماری زندگی کے اندر دنیا اور دنیا کی محبتیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی مبارک زندگیاں تھیں کہ صحابہ کے نزدیک کہ اللہ کا دین مقدس تھا، اور اتنی عظمت اور اتنی دین کی اہمیت ان کی زندگیوں کے اندر تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، اور اتنے تقاریب اتنی قربانیاں اللہ کے دین کے لیے انہوں نے دیا ہے کہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سلمان آؤ کے منبر پر بیٹھ جاؤ اور اپنی اور کارگزاری اور داستان کو سناؤ جو تم دین لانے پر، دین کے اندر داخل ہونے پر تم کو تکلیف دی گئی۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھتے اور تمہاری تقاریب کو سناتے۔ اما جان عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روتے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روتے، اور ان کی قربانیاں اور ان کی مشقتوں کو سن کر کے ہم بھی روتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین دین کو اتنا مقدس رکھتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، تو اللہ کا دین کی ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اور دنیا کوئی معنی نہیں ہے، آخرت ہمارا مقصد ہے۔ دنیا ایک مختصر وقت کے لیے، ایک مدت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمیں رہنا کہ آخرت کے اندر ہے۔ دنیا ہر ایک کی گزر جاتی ہے، کہ مالدار ہے اس کی بھی گزر جاتی ہے، اور غریب ہے اس کی بھی گزر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، آخرت اس کی گزرتی ہے جس کے پاس ایک اعمال ہوگی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مالدار تھے، ان کے باپ بڑے مالدار تھے، شہزادے کی طرح ان کو پالتے تھے۔ اب کہ باپ کو ڈر ہوتا تھا کہ بیٹا باہر جائے گا تو کسی سے ملے گا تو خراب ہو جائے گا، اور یہ پتہ نہیں کہ کیا سیکھے گا۔ اب وہ آتش پرست بھی تھے کہ آگ کو ماننے والے تھے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گھر کے اندر کی آگ جلتی تھی، تکمن کا دور تھا کہ آگ جلتی تھی، اور روزانہ وہ آگ کو مانتے تھے۔ اب ایک مرتبہ باپ بیمار ہو گئے، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باپ کے بڑے
جائیداد تھے، بڑی جگہیں تھی جہاں سے وہ پیسہ آتا تھا. باپ نے بیٹے کو بلایا، سلمان فارسی کو بلایا اور سلمان سے کہا کہ سلمان کہ فلاں ہماری جگہیں ہیں اور میں بیمار ہو گیا ہوں اور میرے اندر طاقت نہیں ہے میں جان بوجھ کو لگا سکوں، تم جاؤ اور جا کر کرایہ وصول کر کے لے آؤ. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور جانے کی جب راستے میں چلے تو دیکھا کہ ایک راہب تھا جو اچھی اچھی دین کی باتوں کو کہتا تھا. اس زمانے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اور حق دین تھا اور لوگ وہ دین کو مانتے تھے. اور جس طرح آج کے زمانے کے اندر کے علماء ہوتے ہیں، اس زمانے کے اندر کے راہب اس زمانے کے علماء تھے، اچھی اچھی دین کی باتوں کو بتاتے تھے. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو جب بھی اس راستے سے گزرتے تو وہ صاحب کے پاس بیٹھ جاتے اور وہ دین کی باتوں کو سنتے تھے اور وہ اتنا مزہ ملتا تھا، اتنی اچھی لگتی تھی. اب میرا بہت دیر تک وہی گزار دیتے اور پھر اپنے جو کہاں سے پیسے آنا ہے، کرایہ آنا ہے، اور وہاں پہ جاتے اور کرایہ کو وصول کرتے. گھر آتے کہ باپ پوچھتے کہ بیٹا کیا ہوا، اتنی دیر کیوں لگا دی. اب بیٹے کو ڈر بھی تھا کچھ کہوں گا تو باپ مان نہ دے، اب چھپاتے بھی تھے اور اسی طرح معاملہ چلتا رہا، چلتا رہا. اور ایک دن باپ کو پتا چل گیا میرا بیٹا کہ بے دین ہو گیا ہے. جو ہمارا دین ہے کہ آتش کو پوچھنا، آپ کو پوچھنا، اب بے دین بن گیا ہے. اب باپ نے بیٹے کو قید کیا گھر کے اندر اور کہا کہ بیٹا تو آج سے باہر نہیں جائے گا، اگر باہر جانا آنا بند ہے. اور ایک جیل بنایا اور جیل کے اندر اس کو رکھ دیا. سلمان فارسی کو رکھ دیا رضی اللہ تعالیٰ کو. اب اسی کے اندر وہ رہتے اور تڑپتے تھے کہ موقع ملے گا تو یہاں سے باہر نکل جاؤں گا اور پھر صاحب کے پاس جاؤں گا تو اچھی باتوں کو میں سیکھ لوں گا. حتیٰ کہ موقع کی تلاش کرتے تھے. ایک مرتبہ کے موقع ملا اور وہ بھاگ کر اپنے گھر سے نکل گئے اور راہب کے پاس پہنچے. خالی ہاتھ تھے. ایک زمانہ تھا کہ شہزادی کی وہ زندگی تھی اور جب وہ دین کا مزہ ان کو لگ گیا اور ان کے اندر شوق پیدا ہوا کہ دین کو سیکھنے کا، اللہ کو پہچاننے کا، اور ساری خواہشات کو، سارے اناج کو، ساری مال و دولتوں کو اور ساری جائیداد کو انہوں نے قربان کیا اور راہب کے پاس پہنچے. اب راہب سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور آپ سے میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، یہ دین سکھائیے. اور ان کے پاس رہے اور وہ اچھی اچھی باتوں کو بتاتا تھا اور سلمان فارسی جو ساری چیزوں کو سیکھتے تھے. اور راہب کے بوڑھا تھا کہ بوڑھا ہو گیا اور اس کا موت کا وقت کے قریب آیا. اب ان سے کہا کہ بیٹا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری موت آنے والی ہے اور تم میرے پاس رہو گے تو میں جاؤں گا تمہارا کیا ہوگا. میں اور ایک پتہ بتاتا ہوں جہاں اور ایک راہب رہتا ہے، وہ تم کو دین کی باتیں سکھلائے گا اور ایک تم وہاں چلے جائے گا، اسے کہنا کہ میں نے بھیجا ہے تو وہ تمہیں اپنے پاس رکھ لے گا. وہاں رہ کر کے دین کی باتوں کو سیکھنا. اب وہاں سے نکل گئے اور نکل گئے تو ان کے پاس پہنچے اور چند مدت تک وہاں پہ رہے. تو وہ بھی آدمی کے بوڑھا آدمی تھا اور اس کا بھی انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا بھی میں مرنے والا ہوں، اب کسی اور کے پاس چلے جاؤ. اور کسی اور کے پاس انہوں نے بھیج دیا. اب میرے بھائیوں اور دوستوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دین کی اہمیت کتنی تھی کہ اللہ کو پہچاننے کا وہ طرف اور اللہ کو پہچاننے کی وہ زندگی کے اندر وہ جستجو کہ ان کے نزدیک کتنی ہوگی کہ شہزادی کی زندگی چھوڑ کر در در پھر رہے ہیں تاکہ اللہ کو پہچان لے. اب تیسرے راہب کے پاس ہو گئے اور وہاں گئے تو انہوں نے چند دن وہاں پہ وہ رہے. اس راہب نے کہا یہ قافلہ آیا تھا اس زمانے کے اندر مدینے کا نام کے یثرب تھا اور لوگ مدینہ جا رہے تھے. تو راہب نے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور جب مدینہ جاؤ گے تو مدینے میں اس کو پہنچا دو کہ وہاں رہے گا اور آخری نبی کا انتظار کرے گا. کیونکہ راہب نے بتایا تھا کہ ایک نبی دنیا کے اندر آنے والے ہیں، وہ آخری زمان کے آخری نبی ہے اور تمام انبیاء کے امام ہے، اولیاء کے سردار ہے اور ان کے اوصاف یہ ہوں گے، ان کے صفات یہ ہوں گے. اب ساری چیزوں کو اس نے بتایا تھا اور کہا کہ سلمان اگر تم کو نبی کا دور مل جائے تو نبی کے ہاتھ پہ ایمان لے کر آنا اور مسلمان بن جانا. اور نبی کا علامتیں بتائیں اور نبی ایسے ہوں گے کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے اور نبی ایسے ہوں گے کہ ہدیہ قبول کریں گے اور ان کے پشت پر مہر نبوت ہوگا. اب نشانیوں کو سنا ہوا تھا. اب ایک قافلہ وہاں سے نکل کر کثرت جا رہا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ وہاں سے نکل گئے
اب وہ قافلے کی نیت بدل گئی، ارے اس بچے کو غلام بنائیں گے اور بازار میں لے جا کر اس کو فروخت کریں گے اور ہم کو پیسے آئیں گے. اور یہ بازار میں لے جاتے اور کہتے غلام میں اس کو خرید دو، اور سلمان فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غلام نہیں ہوں، میں غلام ہوں. اور وہ اب یہاں تک کہ لوگ خریدتے گئے بیچتے گئے، کئی لوگوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو خریدا اور کئی لوگوں کو بیچا ہے، یہاں تک کہ حوالے کے یثرب پہنچ گئے. یثرب کے اندر یہودی کے غلام بن گئے اور انتظار میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے، یثرب آئیں گے، اور جب میری ان کی ملاقات ہوگی تو میں ایمان لے کر آؤں گا. اور گویا کہ زندگی چلتی رہی اور انتظار کے اندر رہے. یہودی کے پاس وہ کھجور کے باغ کے اندر کام کرتے تھے اور وہ کام تھا کھجوروں کو جھاڑ سے کرنا اور اس کو توڑنا، اس کو بیچنا، ایک کام میں رکھتے. اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ یہودی کے بغیچے کے اندر تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ کوئی آدمی مدینے سے آیا ہے، کوئی آدمی مکے سے آیا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ ایمان لاتے ہیں اور تو اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ مسلمان بن جاتے ہیں. ان کے عجیب کرامتیں ہیں، عجیب کشش ہے. تو وہ ساری صفات کو انہوں نے اس آدمی نے بیان کیا. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑ پہ چڑھے ہوئے تھے اور وہ سن رہے تھے. جیسے ہی کانوں میں آواز پڑی کہ آخری زمانے کے آخری نبی آ چکے ہیں، یہاں تک کہ جھاڑ کو سلام ماری اور یہاں تک کہ زمین پہ گر گئے اور کہا کہ نبی آ گئے. اب جیسے ہی کہنا تھا یہودی کو غصہ آیا، ارے تو غلام میرا ہے اور تو کسی اور کی بات کرتا ہے. اور اتنا غصہ آیا کہ یہودی نے تماچے کو مارا اور تماچے کے مار کے کہا کہ جا تیرا کام کر لے، اس کو سے کیا لینا دینا ہے. اور یہاں تک کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام میں لگ گئے، انتظار میں کھڑے تھے کہ ایک موقع ملے گا، چھٹی ملے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور جو راہب نے جو نشانیاں بتائی ہے وہ نشانیوں کو میں دیکھوں گا کہ وہ نبی ہے کہ نہیں ہے. یہاں تک کہ دن چھٹی کا دن تھا کہ موقع مل گیا اور یہاں تک کہ سبزے کے کھجور لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضور سے کہا یہ سبزے کے کھجور ہے کہ آپ کے لیے کہ میں لے کر آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے سبزے کا مال حرام کیا ہے، سبزے کا مال کھا لے نہیں سکتا. جاؤ اس طرح پر، اس غریب پر، غربا پر اس کو تقسیم کر دو. اب تو میری نشانی تھی وہ سچ ہو گئی اور پھر اپنے واپس اپنے کام میں آ گئے اور انتظار میں تھے کہ کوئی موقع ملے گا، یہودی کے پاس میں جاؤں، پھر نبی کے پاس میں جاؤں گا اور نبی کو ہدیہ دوں گا اور دیکھوں گا کہ ہدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے. ابھی موقع ملا ایک دن تو مال ہدیہ کا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہدیہ لے کر آیا ہوں کہ کھجورے کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے ہدیہ میرے جائز کیا ہے کہ ہدیہ انہوں نے اللہ کے نبی نے لیا اور اس کو استعمال کیا ہے. اب دو نشانیاں تھی، اب وہ دو نشانیاں کے پورے ہو گئے. اب تیسری نشانی تھی کہ مورے نبوت کو دیکھنا تھا. اب ایک مرتبہ پھر اپنے کام میں چلے گئے، کام میں لگے رہے اور موقع ملا ایک مرتبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں تشریف فرما تھے. ہوا چل رہی تھی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور چلا ادھر پھیرے ہوئے ہیں. پھر دیکھا کہ آج اللہ کے نبی کے قریب جاؤں گا، جب ہوا چلے گی تو چادر اڑے گی اور میں اسے مورے نبوت کو میں دیکھ لوں گا. کہتے کہ قریب گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ سلمان فارسی آئے ہیں اور وہ مورے نبوت کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت اپنے چادر کو نکالا تو دیکھا کہ مورے نبوت کو دیکھ لیا تو خوشی کے مارے کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور پیچھے سے لپیٹ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ایمان لے کر آتا ہوں، میں آج آپ میں جو ظاہر میں جو نشانیاں بتائی ہے میری ساری نشانیاں میں نے آپ کے پاس دیکھ لیا، میں ایمان لے کر آتا ہوں. تو میرے بھائیوں بہنوں دوستوں کہ ایمان لانے کے لیے، صرف مسلمان بننے کے لیے صحابہ کی کتنی قربانیاں ہوتی تھیں. آج اللہ نے ہمارے پیٹ میں مسلمان بنایا ہے، ہمارے باپ مسلمان تھے، مسلمان بن گئے. پھر ہماری زندگی کے اندر وہ دین کی اہمیت ختم ہو گئی کہ دین زندگی سے مٹتا جاتا ہے، اللہ کے احکام زندگی سے نکلتے جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال سے ناراض ہوتا جاتا ہے. پھر ہم کو احساس نہیں ہوتا، پھر تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. جو عمل میں کرتا ہوں کیا سمجھ میں اللہ کے راضی ہے کہ ناراض ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل میں کرتا ہوں کیا میرا عمل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے یا نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. کہ انسان کو سوچنے کی فرصت نہیں ملتی کہ انسان کے دنیا کے اندر کے بدل ہے کہ ہماری زندگی بن جائے، ہماری دنیا سمجھ جائے
और कोई दुनिया की हमारे दौलत आ जाए कि आखिरत में दूर की बात है कि दुनिया अच्छी बन गई तो हमारा मसला खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, सहाबा की सोच के अंदर और सहाबा की फिक्र के अंदर और हमारी सोच के अंदर हमारी फिक्र के यही बात थी, हम चाहते थे दुनिया अच्छी हो जाए और सहाबा चाहते थे कि आखिरत अच्छी हो जाए। यहाँ तक के ईमान वो अल्लाह के नबी के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं यहूदी का गुलाम हूँ और वो मैं इसके पास काम करता हूँ और मैं आपके पास आ नहीं सकता, मैं कोई दिन पे चलना मेरे लिए मुश्किल बन जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ यहूदी से कहना कि उसको आजाद कर दे और आजादी के अंदर तो तुम उसको मुतालबा है तो कहते वो करते तो हम पूरा कर दी। अब वो गुलाम वो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मालिक के पास गए, कहा कि मुझे आजाद कर दो। उसने कहा हंसा कि क्या तुम आजादी चाहते हो? कहा कि तुम्हारी जो सी शर्त तो बता दो, तुम्हारी शर्त पूरा करने के लिए तैयार हो, मुझे आजादी चाहिए। अच्छा, उसने कहा कि अच्छी बात है, इतना सोना मुझको ला कर दे दो और इतने खजूर डालो, इतने खजूर डाले और इतने उससे दर्द निकले, इतने खजूर दर्द निकलेंगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब गया अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, मैंने साहब ने कहा था, मैंने उससे कहा कि उसने इसे शराइत को रखा है कि इतना उसको सोना चाहिए। अल्लाह के नबी ने तशरीफ फरमा है, इतने में कोई आए और कहा कि उसने हदिये में सोना लाकर दिया और कहा कि ये हदिया है। और अल्लाह के नबी ने सोने को लिया और कहा कि सलमान कि जाओ उस यहूदी को दे देना और कहना इसको तोड़ ले, इसका वो जितना सोना वो चाहता है इसके बराबर हो जाएगा। और सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ताज्जुब कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, उसने इतना मिकदार इतना किलो का सोना मांगा था और ये सोने की रजी तो बहुत छोटी है, इसके मुकाबले में क्या काम आएगी? आका ने फरमाया कि सलमान के जाओ, अल्लाह की नबी की बात अल्लाह याद रखेगा तो अल्लाह इसको पूरा करेगा। तो मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदी के पास पहुंचे, यहूदी से कहा कि मैं सोना लेकर आया हूँ, इसको अपने तोड़ लो और बात तोड़ कर देख लो तो बराबर हो जाएगा। यहूदी ने देखा इतना छोटा सा सोने का टुकड़ा है और उसने हंसा और कहा कि तुम मजाक करते हो, कहा कि नहीं तुम उसको तोड़ कर देख लो। तो मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, कि अल्लाह के नबी की बात थी, अल्लाह के नबी की बात को लाज रखा। जो एक पल्ले में उतना वजन की चीज रखी गई और दूसरे पल्ले के अंदर सोने का डेला रखा गया तो अल्लाह ने सोने को डेले को वजन को बराबर कर दिया। तो पहली शर्त पूरी हो गई, जब पहली शर्त पूरी हो गई अब दूसरी शर्त थी कि अल्लाह के नबी ने अपने हाथ मुबारक से खजूर के दरख्तों को लगाया और नबी के हाथ की बरकत थी। जो दरख्त कई सालों में उगते थे और नबी के हाथों की बरकत से कई महीनों के अंदर अल्लाह ने खजूर को उगा दिया और जब खजूर पूरे हो गए और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ यहूदी से कह देना कि यहूदी आकर देख ले, जो उसकी दूसरी शर्त थी वो भी पूरी हो गई और अल्लाह ने दूसरी शर्त को पूरी करा दी। तो मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, सहाबा इकराम की जिंदगियां कितनी मुबारक थी, उनके नजदीक अल्लाह का दीन मुकद्दम था कि अल्लाह राजी हो जाए, कि अल्लाह के रसूल राजी हो जाए, कि अल्लाह का दीन पूरे आलम के अंदर आम हो जाए। सहाबा इन फिक्रों के साथ चलते थे कि अल्लाह ने सहाबा को कामयाब किया, सहाबा इतना नमूना बनाया। वो कौम थी कोई सरदारी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बादशाह करने के लिए तैयार नहीं है, कोई आदमी किसी के पास पानी पी लेती और सदियों जंग चलती थी कि अल्लाह के नबी ने इतनी मेहनत किया है कि अल्लाह ने उनकी तारीफ कुरान में फरमाया कि मेरे सहाबा के सितारों के मानिंद है और जो मैं इत्तिबा करे कि अल्लाह को राज़ी करेगा। तो मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, ये सारी चीजें कुर्बानी के साथ होती जब दीन की अजमतें और दीन की तरफ हमारी जिंदगी के अंदर आती है और दीन हमारी जिंदगी के अंदर आता है, फिर दीन के जरिए से अल्लाह हमारे को कामयाब करते हैं। कि अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और दीन में चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जो सुनते पढ़े सुनते